بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ آج سپریم کورٹ میں فوجی ایکٹ اور سیولین کے خلاف جو ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر چلایا جا رہا ہے، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی، آج اس کا چوتھا روز تھا سماعت کا، جو مسلسل 4 روز سے سماعت جاری تھی، جس کے درمیان میں صرف 2 دن کا وقفہ تھا، جو بروز ہفتہ اور اتوار تھا۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس سے پہلے، سماعت شروع ہونے سے پہلے، جو جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کے حصہ تھے، جو 7واں جج تھے، اس کے بعد چیف جسٹس نے جو 7 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ کے اعتراض کے بعد جب جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے علیحدہ ہوئے تو 6 رکنی بینچ بن گیا تھا۔ 6 رکنی بینچ بننے کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ تھے، رات انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ اس نوٹ کے اندر انہوں نے یہ تفصیلات جو جمع کرائی ہے، ان تفصیلات کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ میرے اوپر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، میں نے خود بتایا تھا کہ یہ جو درخواست گزار ہیں ریٹائر چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، وہ میرے دور کے رشتہ دار ہیں، جس کے بعد میں نے بھری عدالت کے اندر کہا تھا کسی کو میرے اوپر اعتراض ہے تو میں بینچ سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں۔ تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس صاحب آپ کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اور جب سماعت شروع ہوگی دوسرے دن اور تیسرے دن، تو پھر اٹارنی جنرل صاحب آ کر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو آپ کے اوپر اعتراض ہے، تو میں اس وجہ سے بینچ سے اٹھ کر چلا گیا ہوں۔ تو اٹھ کر چلا جانے کے بعد انہوں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ معزز اس عدالت کے معزز جو ہیں، سینئر ترین آئندہ جو چیف جسٹس ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو اس بینچ پر بھی اعتراض ہے اور ہمیں بھی اس بینچ پر اعتراض ہے کہ اس سے یہ اہم معاملہ ہے اور اس کو سننے کے لیے فل کورٹ اور فل بینچ بنایا جائے، جس کے اوپر تمام ججز جو اس ٹائم عدالت کے اندر موجود ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کو ان کیس کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کے بعد جو چھٹے جج تھے، انہوں نے بھی آج ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بعد۔ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ مجھے بھی اس بینچ پر اعتراض ہے کہ ایک سینئر جج جو ہیں جسٹس، انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق محمود اور جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کو فل کورٹ سننا چاہیے اور اس کے بعد حکومت چلی جائے گی اور حکومت کو اس کے اوپر اعتراضات ہوں گے، اور الیکشن سے وقت بہت کم رہ گیا ہے، جس پر اگر فل کورٹ کیس سنا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور انہوں نے بھی اپنا اختلافی نوٹ ایڈ کر دیا۔ اس سے پہلے ناظرین ہوا کیا تھا، جو فل رکنی بینچ الیکشن کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اس کے اندر بھی یہ جو جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق محمود، اس کے علاوہ یہ 2 جج جو ابھی اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں، یہ بھی اس بینچ کے حصہ تھے۔ اس ٹائم جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ ان تینوں اور چاروں ججوں کے بعد جو بینچ ٹوٹتا گیا اور سکڑتا گیا اور ان کی تعداد کم ہوتی گئی، اس کے بعد اب بھی کمپنی کی طرف سے جو بھی ان کو احکامات دیے جاتے ہیں اور جو بھی کہا جاتا ہے، ایک ٹیلی فون کیا جاتا ہے، اس ٹیلی فون کے ذریعے ان کو اپنی رائے دینی پڑتی ہے کہ اس طرح نہیں سے اس طرح کرنا چاہیے تھا، جیسے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کیا تھا۔ آج پھر اس بینچ کے ساتھ بھی اس طریقے سے اپنایا جا رہا ہے جو پہلے سے جس طرح سے اپنایا جائے گا، لیکن بہرحال اس کے آگے جو بھی ہیرنگ ہو رہی ہے اس سے امید لگتی ہے کہ ایک اچھا فیصلہ آئے گا۔ اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس کے متعلق میں اپنے ناظرین کو بریف کرنا چاہتا ہوں اور اس ہیرنگ کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں
تو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کو بتایا، اٹارنی جنرل سے پہلے جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے بہت اچھے دلائل دیے اور عدالت کو انہوں نے مطمئن کیا، اور اس کے بعد جو عابد زبیری صاحب تھے انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی اور انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ ہمیں بھی سن لیا جائے، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بھی درخواست دائر کر دی ہے، کیا آپ کی درخواست کو ڈائری نمبر لگ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ڈائری نمبر نہیں لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، بعد میں ہم آپ کو سن لیں گے۔ اور اس کے بعد جو لطیف کھوسہ صاحب تھے انہوں نے بھی کچھ کہا اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی کچھ کہا، کہ اس کے بعد اٹارنی جنرل کے دلائل تھے ابھی کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوا، اس میں وقت بھی لگتا ہے، اٹارنی جنرل ملزمان کو پہلے وکیل کی خدمات لینے کا وقت ملے گا، اٹارنی جنرل اگر کچھ ہوا مجھے فوری آگاہ کیا جائے، چیف جسٹس میں آئندہ ہفتے سے دستیاب ہوں گا، چیف جسٹس نے کہا۔ تو اس وقت ایک اہم جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے فوج کے زیر حراست افراد سے متعلق سپریم کورٹ میں 3 یقین دہانیاں کروا دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 1 پہلی جو یقین دہانی تھی وہ یہ تھی، نہ ہی زیر حراست کسی فرد کا فوری ٹرائل ہوگا اور نہ ہی سمری ٹرائل ہوگا۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کسی بھی زیر حراست شخص کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا اور لوکین کو بیان کی کاپی بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہا اس کے بعد جو درخواست گزار کے وکلا تھے انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل کے اس بیان کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کہ ٹرائل شروع ہو، اور نہ ہی ابھی شروع ہوگا، کیونکہ اٹارنی جنرل کا بیان اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان سے متصادم آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ان کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، ابھی یہ اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ تو اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ میری بات پہ یقین کریں کہ ابھی تک کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ جس کے بعد بات چلتی رہی تو چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کہ جو ایک صحافی اور وکلا ان کے بارے میں انہوں نے کہا، تو اس کے بعد بات عمران ریاض کی طرف چلی گئی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح سے اس سے پہلے اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو عمران ریاض ہیں ان کی حراست حکومت کے حوالے نہیں ہے، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ٹریس کریں اس کو، عید سے پہلے بازیاب کرائیں۔ ہاں کتنے خوشی کی بات ہوگی کہ عمران ریاض خان صاحب عید اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں اور اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا، ایک ٹرینڈ چلا تھا جو پی ٹی آئی کے ورکروں نے چلایا تھا، اس جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر چلایا گیا، اس کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے فون پر خط موصول ہوا جس میں مجھ پر الزام تھا کہ میں عمران ریاض کی خاطر کچھ نہیں کر رہا۔ اس طرح کی حرکات سے معاشرے میں خوف اور ہراساں پھیلتا ہے۔ ہم اب عید کے بعد ملیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس حوالے سے جو دلائل دیے اور اس دلائل کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا کہ اس سے پہلے ایک کیس ہمارے پاس آیا تھا، عمران ریاض کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ سیم اسی طرح کا کیس تھا، اس ٹائم ہم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور اس آدمی یا فرد کو یا شخص کو بازیاب کرا لیا تھا، اور اٹارنی جنرل صاحب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں اور اس کو ٹریس کریں اور اس کے بعد اس کو لائیں۔ اور خوشی کی بات ہوگی کہ عمران ریاض صاحب اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا ہے
کہ اس کے بعد عدالت کی بے بسی دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے سماعت کو ملتوی کیا اور انصاف کے تقاضے پورے ہوتے دیکھیں ناظرین۔ اور ہمارے جو قوم ہے یا یہ ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے خواتین بہنیں ہیں اور جو مرد ہیں، جو ہمارے بھائی ابھی تک جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کے اوپر اس وقت اس گرمی کے اندر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور عید سر پر ہے، اگر وہ بہن بھائی ہمارے ساتھ ہمارے بچے اگر عید گزارتے تو کتنا اچھا تھا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جو صحافی اور وکلا اور جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں، جو افراد اس وقت جیل کے اندر ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو کہتے ہیں کہ اب ہم عید کے بعد ملیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اس بات سے کئی لوگوں کے دل دکھے ہوں گے اور کئی لوگوں کے دل کے اندر کتنی آہیں بھری ہوں گی، اور کس 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 بے دردی سے اور کس افسوس کی طرح چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ عید کے بعد ملیں گے۔ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جو جیل کے اندر بند ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، کاش یہ ہمارا شکوہ ہے آپ سے، اس طرح ہوتا کہ جو لوگ ابھی جیل کے اندر بند ہیں، آپ کہتے کہ آپ ان کو رہا کریں، اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کے کیس نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ثبوت ہیں جس کیسوں کے اندر ان کو بند کیا گیا۔ کتنی بے بسی کی بات ہے کہ جو علی محمد خان چھٹی بار گرفتار ہوئے تھے، آج جب اس کی ضمانت اینٹی کرپشن کے مقدمے سے پشاور کورٹ کے اندر ہوئی، اس بے بسی کا عالم دیکھیں کہ 7ویں بار علی محمد خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ علی محمد خان ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے کبھی کسی سے کوئی گلا اور شکوہ نہیں کیا اور کسی کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ اور علی محمد خان کپتان کا وہ کھلاڑی ہے جو نہ کسی جلاؤ اور نہ کسی گھراؤ اور نہ ہی کسی توڑ پھوڑ کا حصہ تھا۔ اس کے اوپر ایک جعلی اور جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ کل حج ہے، پرسوں عید ہے، لیکن اس کو رہا نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے پاکستان کے ادارے اور جو ہماری سٹیٹ ہے اور جو ہماری ریاست ہے، ان کو دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے ان ریمارکس کے ساتھ جو ورکر اس وقت جیل کے اندر بند ہیں اور جو خواتین جیل کے اندر بند ہیں، ان کے خاندان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے، جس کے بعد اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ کے بار بھی گفتگو کی اور ان کے اندر انہوں نے بھی اس بے بسی کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، جو اب اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو شریار افریدی صاحب ہیں، وہ اس وقت وہ بھی سلاخوں کے بیچ میں ہیں اور بند ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ جو ہماری خواتین ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جو پی ٹی آئی کا ایک ورکر تھا، عمر سرفراز چیمہ، اس کی جو بیوی تھی، وہ کسی بھی جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اس واقعے کے اندر ملوث نہیں تھی۔ وہ اپنے خاوند کی مقدمے کی پیروی کر رہی تھی اور عدالت کے اندر آئی تو اس کو گرفتار کر لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج کہا گیا کہ اس کی شناخت پریڈ ہو چکی ہے اور اس کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے، تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھی انہوں نے اس کا ریمانڈ مسترد کر دیا اور 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور جو ہماری 80 سالہ خواتین ڈاکٹر رائدہ یاسمین ہے، آج اس کو بھی چھٹے مقدمے کے اندر اس کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے ان کے اوپر جو گاڑیاں جلائی گئی تھی ان کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس کے اندر ریمانڈ لینے کے لیے، جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے پیش کیا۔ آج 44 دن ہو گئے ہیں اس کو، وہ جیل کے اندر بند ہیں، پھر بھی ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ 7 مقدموں کے اندر ان کو گرفتار اور سیم ایک جیسے مقدمے بنائے گئے ہیں
اور ان کے اندر ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے گئے تو اس نے جو عدالت کے معزز جج صاحب تھے انہوں نے ریمانڈ کو جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی اور 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر بھیج دیا۔ اور اس کے اوپر میں آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو پی ٹی آئی اور جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک شعر میں آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو شخص غم کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا وہ خوشحالی کا سایہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی شعر پر ناظرین میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں، اور آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔